السلام علیکم، پیش خدمت ہے آج کی بات سیٹھی کے ساتھ۔ میں ہوں سید عائشہ ناز، میرے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی صاحب۔ السلام علیکم۔ عالمی طاقتوں کا قبرستان کہلانے والے اور اس بات پہ فخر کرنے والے افغانستان کی پاکستان کے ساتھ مخاصمت 2021 میں اگر ہم یاد کریں تو افغان طالبان کے برسر اقتدار آنے کے بعد بجائے کم ہونے کے بڑھتی گئی، اور اب فرکشن اتنی گہری ہو چکی ہے افغانی چھیڑخانیوں کے بعد یا ان کی جانب سے جو ٹیررسٹ گروپس کو پناہیں دی گئیں اور پاکستان میں جو اٹیکس ہوئے، پاکستان کی جانب سے بارہا انہیں وارن کیا گیا لیکن اس پر کوئی کارروائی نہیں کی گئی، مذاکرات کے ادوار بھی ہوئے، اور اب یہ فرکشن اتنی گہری ہو چکی ہے کہ بالآخر پاکستان کو کابل اور قندھار تک جا کے بمباری کر کے یہ بتانا پڑا کہ پاکستان اپنی سیکیورٹی اور سلامتی پر کمپرومائز نہیں کرے گا۔ سیٹھی صاحب، سچویشن اوور ٹائم ورس ہوئی ہے، اور اس سے پہلے کچھ دوست ممالک کی جانب سے یہ تلخی کم کرنے کی بھی کوشش ہوئی۔ جب بیٹھے مذاکرات کی میز پر تو میں نے آپ سے پوچھا کہ اس کا مستقبل کیا ہے، اور آپ نے جو پیش گوئی کی وہ وقت کے ساتھ درست ثابت ہوئی، اور ہم نے پچھلے ہفتے اس کو پلے کیا تھا۔ لیکن اس کے بعد میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ اب کیا ہوگا جب سرحدوں پر یہ سچویشن ہے کہ پاکستان کو سرحدی علاقوں میں بمباری کرنی پڑی، افغان ٹھکانوں پر، ٹی ٹی پی کے ٹھکانوں پر، یا بی ایل اے کے یا داعش کے ٹھکانوں پر بمباری کرنی پڑی۔ تو آپ نے ایک نئی بات کہی تھی اس پریڈکشن میں، وہ کیا تھی؟ پہلے وہ سنوائیں گے۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ طالبان سننے کے لیے تیار نہیں، اور اس کے حل دو ہی ہیں اگر وہ حل کہے جا سکتے ہیں، کیونکہ وہ بھی کوئی آسان حل نہیں ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ ٹارگیٹڈ آپریشنز کنٹینیو کریں، اور اگر آپ کو اندر بھی جانا پڑے تو آپ کو کرنا پڑے گا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ وہاں سے بیٹھ کے کرتے رہے اور آپ چپ کر کے بیٹھے رہے، بیکاز وہ تو اٹیک کر کے چلے جاتے ہیں واپس۔ تو ایک تو یہ، اور دوسرا یہ کہ آئی تھنک اس سے زیادہ بھی آپ کو کارروائی کرنی پڑے گی ریجیم چینج کی۔ یہ میں کافی عرصے سے کہہ رہا ہوں، کیونکہ ایسے اس رجیم کے ساتھ آپ کام نہیں کر سکتے۔ دیکھیے سیٹھی صاحب، معاملات اسی طرف جا رہے ہیں یا جانے کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ ہمارے وزیر دفاع نے بھی ایک زبردست بیان دیا کہ اگر یہ جنگ ہے تو پھر جنگ ہی صحیح۔ ابھی تک سچویشن یہ ہے کہ ہم ذبیح اللہ مجاہد جو طالبان رجیم کے ترجمان ہیں ان کی جانب سے مذاکرات کی باتیں سن رہے ہیں، بٹ آپ سے جب میں نے یہ سوال کیا کہ پاکستان کی سرحدی علاقوں میں کارروائی کے بعد افغانستان ریٹیلیٹ کرے گا تو آپ نے کہا تھا اس کے چانسز کم ہیں، وہ زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے۔ پھر افغانستان نے جواب دینا کیوں ضروری سمجھا؟ میرا خیال ہے اس وقت یہ جو نئی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس کے پیچھے ایک نئی سوچ ہے، جس میں اسرائیل، انڈیا اور طالبان انہوں نے ایک اکٹھا محاذ بنا لیا ہے، اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ سوچا سمجھی ایک سازش کے تحت ہو رہا ہے، ایک اسٹریٹجی کے تحت ہو رہا ہے۔ کیونکہ پہلے تو یہ تھا نا کہ صرف اسرائیل انڈائریکٹلی انوالوز، انڈیا کے ذریعے، انڈیا کے جو اسرائیلی ڈرونز تھے وہ طالبان کو دیے جا رہے تھے، طالبان انڈیا میں ٹریننگ حاصل کر رہے تھے اینڈ سو آن۔ بٹ اب واضح ہو گیا ہے کہ اس کے پیچھے ایک اور سوچ تھی، جس میں امریکن ایمبیسڈر ٹو انڈیا ان کا بہت بڑا رول ہے۔ یہ ایک نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور اس رول کے اندر انڈیا اور اسرائیل کو اکٹھا کر دیا گیا ہے، اور انڈیا اس سے پہلے افغانستان کے ساتھ اکٹھا ہو گیا تھا۔ تو اس لیے اب یہ ایک نیا ٹرائنگل بن گیا ہے، جس کو اسرائیل ہیکساگن بنانا چاہ رہا ہے۔ اس میں 4 یا 5 لوگ اور لانا چاہ رہا ہے، جی، جس کے اندر گریس اور سائپرس اور ہو سکتا ہے یو اے ای اور صومالیہ لینڈ، یہ بھی ان کو انکلوڈ کیا جائے۔ تو اس لیے اب سچویشن چینج ہو گئی ہے، اور طالبان کو جیسے کہتے ہیں نا ہوا مل گئی ہے، انہوں نے اب اپنی پاؤں جو ہے انڈیا اور اسرائیل کی کشتی میں رکھ دی ہے، اور ایک یہ جوائنٹ کمانڈ سٹرکچر بن رہا ہے، اور یہ بالکل امریکن کیمپ کا سٹرکچر ہے یہ۔ اور بڑی دلچسپ بات اس میں 2 ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہندو، یہودی اور اسلامک فورسز اکٹھی ہو گئی ہیں اگینسٹ ادر اسلامک فورسز، یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ امریکہ کا جو سپورٹ بیس ہے مڈل ایسٹ میں وہ سپلٹ ہو گیا ہے، اور وہ جو سپلٹ ہوا ہے انڈیا نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کا حصہ بن جائے گا امریکن الائنس کا، کیونکہ امریکہ کا جو تعلق ہے مڈل ایسٹ کے اندر وہ ہے اس وقت اسرائیل کے ساتھ اور یو اے ای کے ساتھ، قطر کے ساتھ، بحرین کے ساتھ، کویت کے ساتھ۔ سعودی عربیہ ایک زمانے میں ان کا حصہ تھا، بٹ جب سے سعودی عربیہ نے پاکستان کے ساتھ ایک ڈیفنس پیکٹ کیا ہے اور آگے سے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ جنگ نہیں ہونی چاہیے ایران کے ساتھ، اور اسرائیل سے خوفزدہ ہو گیا ہے، کیونکہ جب سے اسرائیل نے یہ امریکن ایمبیسڈر حقیبی نے یہ اناؤنس کیا ہے کہ جی اسرائیل کا حق ہے کہ سارے مڈل ایسٹ کے اندر 7-8
جو ممالک ہیں ان کے حصے، ان کی ٹیریٹری کے حصے لے لے ایز پر دا پریڈکشنز آف پیشن گوئی ان دا بائبل. جی تو یہ اس سے بہت سے لوگ خوفزدہ ہو گئے انکلوڈنگ سعودی عربیہ اور ایڈ ایجپٹ. تو امریکن جو وہاں الائنس تھا، جو امریکن بیسز تھے، اس کے اندر سپلٹ آ گئی. انڈیا اس کے اندر کود گیا اور اس کے اندر بہت بڑا اہم رول ادا کیا ہے. امریکہ کا جو امبیسڈر ہے ٹو انڈیا، اس نے نریندر مودی کو کنونس کیا کہ اب وقت آ گیا کہ آپ نیوٹرل نہیں رہ سکتے، اب آپ کو ہمارے ساتھ جانا پڑے گا. اور جب آپ ہمارے ساتھ جائیں گے تو پھر یہ جو مسلم ممالک ہیں، جو فلسطین کا کویسچن ہے، اس کو چھوڑنا پڑے گا. چائنا اور رشیا کے ساتھ جو آپ بات کر رہے ہیں وہ بھی چھوڑنی پڑے گی. واپس کوارڈ میں آنا پڑے گا. چائنا کے خلاف محاذ اور اسرائیل کے ساتھ دینا پڑے گا، اور ایران کے ساتھ بھی اب الوداع قافلہ کرنا پڑے گا. اور نریندر مودی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ فیوچر جو ہے اسی کیمپ میں رہنا ہے، اور اسی کیمپ میں ان کی بہتری ہے. یہ ان کا فیصلہ ہے. تو اس لیے افغانستان کے اندر جو کچھ ہوا ہے، اس کے پیچھے انڈیا اور اسرائیل کا ہاتھ ہے، اور اسی لیے یہ بہت خطرناک ڈیولپمنٹ ہے. اور اسے پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے اسے غور سے سوچنا پڑے گا کہ اب کیا کیا جائے، بیکاز انڈائریکٹلی اس کے پیچھے امریکہ بھی ہے. اچھا سیٹ صاحب، آپ نے تو کینوس کو بہت وسیع کر دیا، لینس بھی بہت بڑا ہو گیا اس معاملے کا. اگر اس میں بیکنگ حاصل ہے انہیں اسرائیل اور انڈیا کی آشیرواد اور وہ کانفیڈنس ہے، یا ان کی شے پہ افغانستان کی جانب سے اقدامات کیے جا رہے ہیں. اور مین وائل ہم نے آفیسر آف ایسٹرن کمانڈ انڈیا کے راجیش پشکر، ان کی سٹیٹمنٹ سنی آپریشن سندور کے حوالے سے، اور انہوں نے پاکستان کو ایک نئی دھمکی دی اور بھرپور کانفیڈنس کے ساتھ دی. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ افغان سرزمین سے حملوں کی آڑ میں دوسری سرحد ہے اس کو بھی گرم کر دیا جائے اور یوں سازش رچائی جا رہی ہے؟ سازش نہیں، اسٹریٹجی ہے. اسی لیے پہلی دفعہ روس کے فارن منسٹر نے ایک بہت اہم بیان دیا ہے جی کہ وہ کسی صورت میں بھی، دیکھیے نا، اس سے پہلے ہمیں یہ پتا چل رہا تھا کہ شاید روس طالبان رژیم کو ریکگنائز کر لے. اسی طریقے کے ساتھ ہمیں یہ پتا چل رہا تھا کہ چائنا جو ہے اس کے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں طالبان کے ساتھ. مگر ہوا یہ ہے کہ چائنا کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ اب یہ جو نیا ایجنڈا بنا ہے طالبان، انڈیا، اسرائیل اور امریکہ، یہ تو سپیک کو چلنے نہیں دے گا، روڈ اینڈ بیلٹ انیشیٹو کو چلنے نہیں دے گا. اور وہ جو چائنا اور انڈیا کے ساتھ مل کے مڈل ایسٹ کے ذریعے یورپ تک پہنچنے کا روٹ بن رہا تھا، اس کو بھی اب نہیں بننے دیں گے یہ. تو یہ تو ایک بہت بڑی گیم گلوبل سکیل پہ ہو رہی ہے، اور جس کے اندر اب انڈیا نے، جسے کہتے ہیں نا، اپنا وزن ایک طرف ڈال دیا ہے، اور وہ وزن بڑا واضح ہے. اور بہت بڑی گریٹ گیم اب شروع ہونے والی ہے، جس کے ساتھ انڈیا اور امریکہ اور اسرائیل ایک طرف ہوں گے، الائن ہوں گے، اور ادھر رشیا، چائنا، اور رشیا کو بھی پاکستان کے قریب آنا پڑے گا، اور ٹرکی، یہ اب دوسری طرف ہوں گے. تو جو انڈیا ایک زمانے میں برکس کا بہت اہم رول اس میں ادا کرنا چاہ رہا تھا، وہ اب برکس کے اندر انڈیا ادا نہیں کرے گا وہ رول. انڈیا اب کوارڈ کے اندر واپس جائے گا، اور انڈیا امریکہ کے ساتھ اور قریب ہوگا. اسی لیے امریکہ کے ساتھ انہوں نے اپنے تعلقات بہتر کر لیے. ابھی جو ریسنٹلی جو نریندر مودی نے امریکہ کے ساتھ، ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ جو مکمکہ کیا ہے بزنس کے اوپر، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم $500 بلین کی انویسٹمنٹ لانے آ رہے ہیں اور تجارت کرنے آ رہے ہیں امریکہ کے ساتھ بائی دا ٹائم 2030، which means only 4 years to go. تو مطلب ہے 200 بلین سے لے کے 500 بلین تک تو وہ تجارت کی باتیں کر رہے ہیں امریکہ کے ساتھ. تو اور اسی لیے امریکہ نے بھی ان کو اب جو پہلے اتنے بڑے ٹیرفز لگائے تھے وہ گرا گرو کے اب سب سے کم ٹیرف پہ لے آیا ہے، اور 18% پہ. اور ادھر انڈیا جو ہے اس نے بہت سی ٹیرفز امریکہ کے اوپر 0% پہ لے آیا ہے. اور اسی طریقے کے ساتھ رشیا سے آئل خریدنا آہستہ آہستہ وہ کم کر رہا ہے. تو یہ تو بہت بڑی الائنمنٹ ایک ہونے جا رہی ہے. اور سب سے بڑی جو چینج آ رہا ہے وہ انڈیا کی جو فورن پالیسی کے اندر اب آئے گا. اسی لیے انڈیا کچھ عرصے کے لیے چپ تھا، فیصلے کر رہا تھا کہاں جانا ہے، کہاں نہیں جانا، کدھر رہنا ہے، کدھر نہیں رہنا. اور انہیں اس بات کا احساس ہو گیا کہ اب وہ جو نیوٹرل، وہ جو رہنا چاہ رہے تھے نان الائنڈ، وہ دروازے بند ہو گئے ہیں. اب الائن کرنا پڑے گا، اور انہوں نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ وہ الائنمنٹ جو ہے امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ ہوگی، اور اسی لیے انہوں نے طالبان کو ساتھ لے لیا. تو جب آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ دونوں فرنٹس کی بات کر رہی ہیں، یہ بالکل آن دا کارڈز ہے یہ. اور اس کا جو ایم ہے وہ ہے کہ پاکستان کو بھی کمزور کرنا اور چائنا کو روٹس سے محروم کرنا. سپیک کو بھی نہیں چلنے دینا، اور دوسرے روٹس بھی جو بنا رہے ہیں ان کو نہیں چلنے دینا.
ऐसे में सेठ साहब दो राय सामने आ रही हैं। जब तस्करा इसराइल का हो ही गया तो कुछ एनालिस्ट इसे यूं भी देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को ये पता चल गया है कि इसराइल अमेरिका की दुखती रग है और वो इसराइल के थ्रू अमेरिका तक एक्सेस या अपने लिए नरम गोशा पैदा करने में कामयाब हो जाएंगे। जबकि टकर कार्लसन, जिसका जिक्र आपने पिछले शो में किया, जिन्होंने हकबी का इंटरव्यू किया था, वो ये कह रहे हैं कि इसराइली क़यादत भारत के साथ इसलिए ताल्लुकात बढ़ा रही है कि क्योंकि अब इसराइल अमेरिका से दूरी इख्तियार कर रहा है। अमेरिका के अंदर जो राय आमा इसराइल के खिलाफ पैदा हो रही है उसकी वजह से। ये दो मुख्तलिफ नजरियात हैं, जबकि आपकी थ्योरी ये कह रही है जी मुख्तलिफ नहीं है। कैसे? इसराइल को इंडिया की जरूरत है, इंडिया को इसराइल की जरूरत है, तालिबान को इंडिया की जरूरत है और इसराइल की जरूरत है। बट अमेरिका का किरदार इसमें कहाँ? अमेरिका कैसे, क्या इनके बैक पे कैसे है अमेरिका? अमेरिका इसराइल और इंडिया की बैक पे है या इसराइल अमेरिका से दूर होके इंडिया के करीब आ रहा है? नहीं, अमेरिका इंडिया और इसराइल के करीब है और करीब रहेगा, दूर नहीं होगा। और इंडिया का केस इसराइल लड़ेगा और इसराइल का केस इंडिया लड़ेगा और अमेरिका जो है दोनों के साथ बड़ा करीब रहेगा। उसके बगैर उसका चारा नहीं है। इसलिए ये आप समझना कि जी या ये है या वो है, ये गलत है। ऐसी कोई बात नहीं है। पाकिस्तान को देखना पड़ेगा कि अब वो क्या करेंगे, क्योंकि इस वक्त तो पाकिस्तान एक तो अमेरिकन कैंप में है, दूसरी तरफ वो चाइना कैंप में है। इंडिया ने तो छोड़ दी ये बात दो कैंप्स वाली, रूस का कैंप और अमेरिका का कैंप, उससे फैसला कर लिया किस कैंप में उसने जाना है। अच्छा। अब पाकिस्तान को भी देखना पड़ेगा कि वो क्या करेंगे। इस वक्त तो वो चाइनीज कैंप में है, मगर वो अमेरिका से इमदाद ले रहे हैं और बहुत कुछ कर रहे हैं। इसलिए मेरा ख्याल है ये इशू बने हुए हैं इस किस्म के। सिट साहब, आपने कहा पाकिस्तान अमेरिका के कैंप में भी है और चाइना के भी। हमने देखा कि चाइना की तरफ से तो किरदार अदा करने की बात हुई जंग रुकवाने के सिलसिले में। उन्होंने कहा हम तामीरी किरदार अदा करने को तैयार हैं दोनों ममालिक के दरमियान। लेकिन वो प्रेसिडेंट ट्रंप जो मुख्तलिफ जंगों को ख़त्म करवाने का क्रेडिट लेते रहे हैं, अभी तक ख्वाबीदा हैं इस मामले पर, वो जागे नहीं हैं। तो ये तो आपके तज्जिए के साथ बात मैच करती है कि ये सिचुएशन अमेरिका की पैदा करदा हो सकती है। नहीं, देखिए, अमेरिका का तो इस वक्त मसला ईरान है और इसराइल है। पाकिस्तान इस वक्त मसला नहीं है, मगर आगे जाके बनेगा ना। जब इसराइल और इंडिया जोर डालेंगे और दबाव डालेंगे तो बिल्कुल बनेगा पाकिस्तान के साथ मसला। क्योंकि डोंट फॉरगेट, जितनी दफा आप इसराइल के अंदर और इसराइलीज ने पाकिस्तान का जिक्र किया और पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम की वो बात कर रहे हैं, इतना उन्होंने पिछले 20 साल में कभी नहीं किया था। तो इससे वाजे हो गया है। और इस किस्म के रूमर्स भी चल रहे हैं कि जी पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया को बम दे दिया है। इस किस्म की बातें भी चलाने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान एक्सपोर्ट भी कर सकता है। तो मेरा ये ख्याल है कि ये इस किस्म की चीजें एक माहौल बनाया जा रहा है और पाकिस्तान के ऊपर अब दबाव आएगा ईरान के बाद, इसमें कोई शक ही नहीं है। और पाकिस्तान को तैयारी करनी चाहिए इस चीज़ की, चाइना के साथ और रूस के साथ मिलकर कोई प्लानिंग करनी चाहिए, जैसे कि इंडिया ने अब अमेरिका और इसराइल के साथ बना ली है। जैसे मैंने कहा, ये सब कुछ बिहाइंड द सीन्स अमेरिकन एम्बेसडर टू इंडिया ने ये किया है, ये सारा इकट्ठ किया है, तो नरेंद्र मोदी को समझाया है और इन दोनों को इकट्ठा किया। सर्गियो गौर की बात कर रहे हैं आप, जिनकी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ट्रंप ने की थी। ओके, अच्छा सिटी साहब, ऐसे में एक सरहद पे पाकिस्तान को इंगेज करके अफगानिस्तान के साथ इंडिया कोई एडवेंचर कर सकता है इन कमिंग डेज? एडवेंचर तो उसको नहीं वो समझेंगे। उन्होंने तो कब से कहा हुआ कि संदूर जो है उसको पॉज किया हुआ है, रोका हुआ है, बंद नहीं किया, खत्म नहीं किया। और अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि जो तालिबान है वो भी टेररिज्म की बात कर रहे हैं, वो इंडिया की जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं। वो पाकिस्तान को एक्यूज कर रहे हैं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में टेररिज्म कर रहा है, ये जो हमारा उनके साथ इख्तिलाफ। तो ये तो बिल्कुल हिंदुस्तान की जुबान इस्तेमाल हो रही है। अब क्लियरली ये है कि अब हिंदुस्तान के जो असासे हैं, जो कि BLA है और TTP है, पहले ये एक शक था कि TTP और TTA जो है वो अलग हैं, इसीलिए हम TTA के ऊपर बात करते थे, उनसे कहते थे TTP को समझाओ। TTP को समझाते नहीं थे, हम बड़े परेशान होते थे कि यार ये क्या कर रहे हैं, हमने तो इनके लिए क्या नहीं किया पिछले 20 साल में, सब कुछ ही किया TTA के लिए। और इस हद तक के अमेरिकन हमें हमसे नाराज रहे हैं कि हम डबल गेम खेलते रहे, हम TTA को संभालते रहे हैं, उनको उनकी मदद करते रहे हैं। और आज TTA हमारे खिलाफ हो गया, हो नहीं सकता। और हमारा ये गलत फहमी रही है। आपको पता है कि ये जो पाकिस्तान की पॉलिसी रही है, गुड तालिबान बैड तालिबान, ये बिल्कुल गलत थी। और हम जैसे लोग और भी हैं इसके अंदर, हम कब से ये कह रहे हैं कि ये गुड मुस्लिम बैड मुस्लिम, जो कि इमरान खान साहब कहते रहे, या गुड तालिबान बैड तालिबान, जो कि हमारे एस्टैब्लिशमेंट कहती रही पुराने जमाने की, ये नहीं चलेगा। ये सारे एक ही हैं।
اور وہ اب واضح ہو گیا نا کہ جب آپ نے یہ کہا کہ ٹی ٹی اے کو کہ بھئی آپ سمجھائیں ٹی ٹی پی کو، انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں سمجھاتے، یہاں تک کہ یہ جو آئی ایس ہے اس کو بھی وہاں انہوں نے اجازت دی ہوئی ہے وہاں بیٹھنے کی پاکستان، تو آئی ایس بھی اٹیک کر رہی ہے پاکستان کو، مگر آئی ایس جو ہے وہ تو امریکہ کے لیے بھی خطرہ ہے اور ادھر اس کے لیے بھی خطرہ ہے، روس کے لیے بھی خطرہ ہے. تو اب میرا خیال ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ افغانستان بڑا ہاٹ پلیس بن جائے گی اور یہاں انڈین فٹ پرنٹ ڈائریکٹ ہوگا اور میں سمجھتا ہوں امریکن فٹ پرنٹ بھی ہوگا انڈائریکٹ. اور کوئی سرپرائز نہیں ہے کہ کل اگر آپ سنیں کہ امریکہ اور ٹی ٹی اے کے تعلقات بہتر ہو گئے. تو سیٹھی صاحب، افغان قیادت کی جانب سے، ان کے ترجمان کی جانب سے یہ کہنا کہ پاکستان داعش کے دہشت گردوں کو پناہ دیے ہوئے ہے، یہ کیا ظاہر کرتا ہے؟ بالکل غلط بات ہے. یہ میں نے کہا نا کہ ایک طرف تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ٹیررزم کر رہے ہیں، داعش تو افغانستان کے اندر کوئی ٹیررزم نہیں کر رہی. داعش اگر کوئی ٹیررزم کر رہی ہے وہ تو پاکستان کے اندر کر رہی ہے یا ہو سکتا ہے تاجکستان میں یا روس کے اندر کر رہی ہو. جی، تو یہ تو بالکل جسے کہتے ہیں نا بے یہ بالکل بنیاد. سراسر جھوٹ بولا جا رہا ہے اور ایک نیا بیانیہ بنانا جا رہا ہے، اور یہ ہندوستان کا یہ بیانیہ ہے. یہ طالبان نے تو سمپلی جسے کہتے ہیں مور پہ انگوٹھا لگا دیا اس کے اوپر. اور اب آگے آپ دیکھیے گا کہ اسرائیلیز بہت بڑا ان کا فٹ پرنٹ ہوگا انڈیا کے اندر اور انڈیا سے افغانستان کے اندر. پہلے انڈائریکٹ تھا تو اب ڈائریکٹ ہونے جا رہا ہے. یہ بہت خطرناک بات ہے جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں. جو نریندر مودی کا وزٹ ہے انڈیا کا، وہ ہسٹورک قرار دیا جا رہا ہے، اس پہ تو میں آپ کا انالیسز ان ڈیٹیل جانوں گی، لیکن اگر ہم افغانستان کے ساتھ چھڑی اس جنگ کی بات کر دیں، آپ کے خیال میں یہ کتنا آگے تک جائے گی؟ پاکستان کے اس بار ٹارگٹس ماضی سے کتنے مختلف ہیں؟ رجیم چینج کرنا چاہتا ہے پاکستان، وہاں کی فوجی یا دفاعی قیادت کو نشانہ بنانا چاہتا ہے، یا صرف جوابی کارروائی کرنا پاکستان کا مقصد ہے؟ کیونکہ ابھی ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو آج پریس کانفرنس کی، ان کا یہ کہنا ہے کہ آپریشن غضب للحق اپنے مقاصد کی تکمیل تک جاری رہے گا. کیا مقاصد ہیں پاکستان کے؟ دیکھیے یہ پاکستان کبھی بھی نہیں کہے گا کہ رجیم چینج، یہ کبھی نہیں کہے گا، مگر میں سمجھتا ہوں کہ کسی نہ کسی سٹیج پہ پاکستان کی قیادت کو سوچنا پڑے گا کہ افغانستان کے اندر ان کے ساتھ کون ہے اور کون نہیں، یا کس کو ساتھ لینے اور کس کے خلاف کھڑا ہونا ہے. یہ آپ کو وہاں اپنے الائز یا فرینڈز ڈھونڈنے پڑیں گے، چننے پڑیں گے اور سپورٹ کرنے پڑیں گے. وہ کیسے ہوگا، کب ہوگا، یہ آئی تھنک ہمارے جو ملٹری اینڈ پولیٹیکل لیڈرشپ ہے ان کو بہتر پتا ہوگا، ان کے پاس بہتر انٹیلیجنس رپورٹس ہوں گی، بٹ یہ کرنا پڑے گا. ابھی آپ نے دیکھا وہ جو پرانے زمانے کے ناردرن الائنس تھے، ایک زمانے میں تاجک اور ازبیکس جو تھے وہ پاکستان کے خلاف تھے، کیونکہ پاکستان جو ہے اس وقت پشتون ایلیمنٹس کو سپورٹ کر رہا تھا، اور پشتون ایلیمنٹس جو ہے وہ تو اب پاکستان کے گلے پڑے ہوئے ہیں وہاں. تو اب کیا ناردرن الائنس کو ریوائیو کیا جا سکتا ہے؟ ازبیک اور تاجک جو ریزسٹنس موومنٹ ہے کیسے ریوائیو کریں گے؟ کون ان کی ہیلپ کرے گا، کون نہیں کرے گا؟ کیا طالبان کے اوپر ادھر سے پریشر لائیں گے یا نہیں لائیں گے؟ ایک تو یہ آپشن ہے. اور ان کی طرف سے آج بیان بھی آ گیا ہے ناردرن الائنس کے جو اسپوکس مین ہیں، تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم تیار ہیں ریزسٹنس کے لیے مگر ہمیں ریسورسز چاہیے. انہوں نے اشارہ کر دیا. اب اسی طریقے کے ساتھ بلوچستان بی ایل اے وارا کو بھی ریسورسز مل رہی ہیں، ڈائریکٹ ریسورسز مل رہی ہیں وایا فرام انڈیا وایا دا طالبان. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب گیم کھلنے جا رہی ہے اور آپشنز پاکستان کو دیکھنے پڑیں گے. یہ جو ہے نا یہ پہلا قدم ہے، جیسے کہتے ہیں نا بارش کا پہلا قطرہ ہے، کہ وہ افغانستان کی طرف سے تو جو کچھ ہو رہا تھا وہ تو دن بدن بڑھ رہا تھا، اور ہماری طرف سے صرف دھمکیاں آ رہی تھی یا بیان آ رہے تھے یا کوشش ہو رہی تھی کہ کسی طریقے کے ساتھ قطر کو سمجھا کے، ترکی کو سمجھا کے کہ ان کو روکا جائے، ان کو سمجھایا جائے، اور شاید یہ سمجھ نہیں رہے ہیں. اب ہمیں سمجھ آ گئی ہے کہ یہ سمجھانے والی بات نہیں تھی. ان کا پہلے دن سے ارادہ ہی یہی تھا کہ یہ ٹی ٹی پی کے ساتھ ہے، ٹی ٹی پی کے خلاف نہیں ہے، ان کے ساتھ ہے. وہ ایک محاذ اکٹھا بنایا انہوں نے. اور طالبان کا جو آبجیکٹو ہے وہ آپ کو میں بتا دوں، وہ آپ کا سارا فاٹا کا ایریا جو ہے وہ لینا چاہ رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اٹک تک آئیں گے، اور اس قسم کی باتیں کرتے ہیں وہ. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ زیادہ ایکٹیویٹی جو اب آپ دیکھیں گے وہ انہی علاقوں میں ہوگی، بیکاز وہ چاہیں گے کہ کوئی نہ کوئی ٹیریٹری کیپچر کریں. سو اس قسم کی سچویشن ہے. اور ادھر سے اب انڈیا جو ہے یقین رکھیں اب وہ ایسٹرن بارڈر جو ہے اس کو ہاٹ کر دے گا. ابھی باتیں آلریڈی ہو رہی ہیں کہ آپ نے ہاٹ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، صرف اپنی فوج کو موو کر دیں وہاں بارڈر پہ اور چھوٹے موٹے اسکرمیشز شروع کر دیں. پاکستان کو اپنی فوج اور اپنی ایئر فورس ساری کی ساری توجہ دینی پڑے گی ہمارے بارڈر پہ، اور طالبان کو
راستہ مل جائے گا کہ ٹو کنٹینیو دیئر اٹیکس آن پاکستان. تو یہ اب جوائنٹ آپریشن ہوگا جس کے پیچھے اسرائیل ہوگا. اینڈ آئی تھنک دا لانگ ٹرم یہی ہے کہ پاکستان کے اوپر حملہ کیا جائے کسی نہ کسی کے ساتھ, پاکستان کو کمزور کیا جائے اور پاکستان کی نیوکلیئر جو ویپنز ہیں ان کو قابو کیا جائے. بیکاز جب تک پاکستان کے پاس نیوکلیئر ویپنز ہیں تو اس وقت تک پاکستان کی ڈیفیٹ نہیں ہو سکتی اور انڈیا جو ہے آگے نہیں بڑھ سکتا. سیٹھی صاحب, ایسے میں پاکستان کے پاس کیا آپشنز ہیں, کیا کارڈز ہیں؟ وخان کوریڈور کی بہت بات چل رہی ہے کہ پاکستان اس نیک کو قبضہ کر سکتا ہے, روک سکتا ہے اس میں, اور دوسری طرف چائنیز فیکٹر. آپ امریکہ کی اس طرف بات کریں گریٹ گیم کی, تو دوسری طرف چائنا بھی ہے. کیا وہ ادراک کر رہے ہیں سچویشن کا؟ چائنا آپ کی بہت ہیلپ کر رہا ہے. سب سے زیادہ ہیلپ تو اس نے کی تھی آپ کے لیے جب آپریشن سندور شروع ہوا تھا. اس کے بعد انہوں نے آپ کو اور بہت سی اکوپمنٹ دے دی, اس کی لسٹیں شائع ہونی شروع ہو گئی. اکوپمنٹ بھی دے رہا ہے, سیٹلائٹ انٹیلیجنس بھی دے رہا ہے آپ کو. فار ایگزامپل اس وقت پاکستان کو پتا ہے کہ انڈین ایئر فورس کے جہاز کہاں کہاں کھڑے ہیں, کتنے کتنے کھڑے ہیں, کون کون سے کھڑے ہیں, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اور جب وہ ٹیک آف کریں گے وہ ساری کی ساری انفارمیشن سیٹلائٹس کے ذریعے پاکستان کو چائنا پرووائڈ کرنا ہے. اسی طریقے کے ساتھ جو ڈرون ٹیکنالوجی ہے وہ بھی چائنا اور ٹرکی آپ کو دے رہے ہیں. تو یہ الائنسز بننے شروع ہو گئے اور میں سمجھتا ہوں چائنا پاکستان ریلیشنز جو ہیں اب اور بھی اسٹرانگ کرنے پڑیں گے. اور ابھی آپ نے حال ہی میں دیکھا کہ چائنا کو اس بات کا احساس ہو گیا ہے اور پاکستان کو بھی احساس ہو گیا ہے. پہلے چائنا کہتا تھا پاکستان کو کہ آپ جوائنٹ انٹیلیجنس یا جوائنٹ سیکیورٹی آپریشنز ہم کرتے ہیں جی پاکستان کے اندر, اور ہمارے جو لوگ ہیں وہاں جو سپیک کو گارڈ کرتے ہیں اس کو ایکسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں. پاکستان نے روکا ہوا تھا. پاکستان کہتا تھا نہیں 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 فکر نہ کریں, ہم کریں گے آپ کی سیکورٹی. ابھی حال ہی میں انہوں نے انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے, اگریمنٹ ہو گئی ہے کہ چائنیز بھی آ کے اپنی سیکورٹی کو اسٹرینتھن کریں گے ود ان پاکستان. تو اب آپ ایکسپیکٹ کریں کہ چائنیز پی ایل اے کے لوگ اور چائنیز انٹیلیجنس کے لوگ پاکستان کے اندر آ کے اپنے اثاثے جو ہیں ان کو پروٹیکٹ کریں گے, مگر ساتھ ساتھ وہ آپ کو بھی بہت سی انٹیلیجنس دیں گے اباؤٹ طالبان ایکٹیویٹیز, انڈین ایجنٹس اور سارا کچھ. تو یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. اس میں پاکستان نے چائنا کی بات مان لی ہے اور میرا خیال ہے گوئنگ فارورڈ چائنا اور پاکستان کا جو کوآپریشن ہے اس سے بھی زیادہ ہونا پڑے گا, کیونکہ وہ دوسری طرف انڈیا کے ساتھ اسرائیل اور اسرائیل کے پیچھے امریکہ ہے. تو آئی تھنک اب اگلا قدم یہ ہے کہ پاکستان کو رشیا کے ساتھ اپنے تعلقات ٹھیک کرنے چاہیے اور رشیا کے ساتھ اسٹرانگ کرنے چاہیے. بیکاز رشیا انڈیا سے اب ناراض ہے, ایران انڈیا سے ناراض ہے, اور آپ کو چاہیے کہ یہ موقع لے کے اور آپ اپنے تعلقات اچھے کریں. بیکاز ایران پہلی دفعہ انڈیا سے ناراض ہے. ایران ہمیشہ پاکستان سے ناراض تھا بیکاز وہ سمجھتا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ ایک پراکسی ہے امریکہ کے لیے. مگر اب ایران کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ ایکچولی اگلی پراکسی جو بننے جا رہی ہے ایران کے خلاف وہ انڈیا ہے. اب اور یہ وقت ہے ٹو ٹاک ٹو دی ایرانینس اینڈ ٹاک ٹو دی رشینس. سیٹ صاحب, یہ کہا جا رہا ہے کہ مجوزہ طور پر وزیر اعظم شہباز شریف مارچ کے پہلے ہفتے میں رشیا جائیں گے, تو دیکھتے ہیں کہ اس پہ کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. لیکن ایران کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ ثالثی کا کردار ادا کرنے کو تیار ہے. مؤثر کردار ادا کر سکتا ہے ایران اس وقت اس پوزیشن میں ہے؟ نہیں, گیم اوور. کوئی رول نہیں ادا ایران کر سکتا بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان. انڈیا ایران سے بڑا ہو گیا ہے, انڈیا کے مقاصد اب واضح ہو گئے ہیں. اس وقت اور تھے, اب چینج ہو گئے. اب امریکہ کے کیمپ میں فرملی انڈیا چلا گیا. اس وقت انڈیا امریکہ کے کیمپ میں نہیں تھا, وہ نیوٹرل تھا, اس لیے وہ اپنے مختلف راستے اپنے کھولنے کی کوشش کر رہا تھا. اب وہ نہیں کرے گا. اب امریکہ اور اسرائیل نے اس کے ہاتھ باندھ دینے اور ٹوٹلی ان کو اپنے کیمپ میں لے لینا انڈیا کو. سیٹھی صاحب, ایسے میں چائنا, ہم نے دیکھا کہ جب پاکستان اور افغانستان کے ساتھ معاملات بگڑے تو ٹرائی لیٹرل میٹنگز بھی ہوئیں, چائنا کی جانب سے آرگنائز کرائی گئیں دونوں ممالک کے درمیان ٹینشنز ڈیفیوز کرنے کے لیے. یہاں تک کہ چین نے سب سے پہلے افغانستان میں اپنا نمائندہ بھیجا, اور وہاں کے ریئر ارتھ منرلز میں چائنا کی دلچسپی بھی بہت زیادہ ہے. تو کیا افغانستان نے خود کو باقاعدہ طور پر اس نیکسس کے ساتھ الائن کر لیا ہے جو انڈیا اور اسرائیل کا ہے, یا ابھی بھی افغانستان کے پاس یہ چوائس موجود ہے کہ وہ اپنے آپ کو کسی ایک طرف کر سکے؟ دیکھیے, چائنا اوپنلی افغانستان کے خلاف نہیں آئے گا. رشیا جو پہلے اس کو ریکگنائز کرنے جا رہا تھا وہ نہیں کریں گے. تو گیم کھل رہی ہے. پاکستان کے ذریعے پاکستان کی پوری مدد کرے گا, مگر چائنا جو ہے وہ سارے اپنے آپشنز اوپن رکھے گا. اس نے
افغانستان سے بھی راستے نکالنے ہیں اور منرل ایکسپلوٹیشن کرنی ہے، اوپر سے بھی کرنی ہے، نیچے سے بھی کرنی ہے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وہ چاہیں گے کہ یہ جو افغان رجیم ہے اس کا رویہ ٹورڈز پاکستان جو ہے وہ تبدیل ہونا چاہیے، بیکاز چائنا کے لیے پاکستان بہت بڑا ایک الائے ہے. تو آئی تھنک اس قسم کی بات آگے بڑھے گی. چائنیز کوشش ضرور کریں گے مگر ان کو بھی اس بات کا احساس ہو گیا کہ اب جو ایکسس بن گئی ہے وہ ایکسس کو توڑنا مشکل ہو جائے گا. افغانستان والے جو ہیں جب تک وہاں رجیم چینج نہیں ہوگی اور پالیسی چینج نہیں ہوگی وہ انڈیا اور اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ رہیں گے. اچھا، رجیم چینج میں ہم نے ہمیشہ فالٹ لائنز کی بات کی، کابل اور قندھار گروپ کی بات کی. سیٹھی صاحب، پاکستان کے ان اٹیکس کے بعد، ایئر سٹرائکس کے بعد، کیا افغان رجیم کمزور ہوگی، فالٹ لائنز مزید نمایاں ہوں گی، یا ابھی بھی آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پہلے سے زیادہ ریجڈ ہو سکتے ہیں اس کے بعد اور پھر ریٹیلیٹ کر سکتے ہیں اور پاکستان زیادہ بڑی مشکل میں آ سکتا ہے؟ دیکھیے اس وقت افغانستان کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے جو ہم نے تجارت بند کی ہوئی، ان کی ساری امپورٹس بند کی ہوئی. یہ پالیسی کو اور سخت کرنا پڑے گا. یہ جو اسمگلنگ ہے اس کو روکنا پڑے گا، ان کو اور ٹائٹ کرنا پڑے گا. اس کے بغیر ان کو احساس نہیں ہوگا کہ ان کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے. تو ڈونٹ فرگیٹ یہ جو رژیم ہے اور جو افغانستان کے اندر اس وقت جو سسٹم چل رہا ہے اس کے اندر عوام کا کوئی اتنا بڑا خوشحالی کی بات نہیں ہے. وہ تو بہت غریب ملک ہے اور غربت میں انہیں رہنا کوئی اتنا مشکل نہیں لگتا، اور جنگجو قسم کے لوگ ہیں، انہیں تو جنگ کرنی آتی ہے اور جب تک انہیں ہتھیار ملتے ہیں تو وہ جنگ کرتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے اس وقت سب سے بڑی ایکسپورٹ آف اوپیم جس سے انہیں بہت بڑی ریونیو ملتی ہے وہ افغانستان سے ملتی ہے اور کہیں سے نہیں ملتی، اور وہ سارے راستے کھلے ہیں اسپیشلی تھرو انڈیا. تو اس لیے آئی تھنک آپ نے اپنے بارڈرز کو سیل کرنا ہے، آپ نے اپنا بارڈر ٹائٹ کرنا ہے، آپ نے ان کو اور ٹائٹ کر کے رکھنا ہے. کوئی کسی قسم کی تجارت جو ہے ان کے ساتھ آپ بند کر دیں، بیکاز یہی تجارت ہے جو کہ آپ نے ان کو کھلی چھٹی دی ہوئی تھی. وہ سامان منگواتے تھے اپنے لیے، وہ آئٹمز جو پاکستان میں بینڈ تھے یا وہ آئٹم جو پاکستان میں بڑی ہیوی ڈیوٹی والے تھے، اور وہ منگوا کے اور پاکستان کے اندر ہی ان کو آف لوڈ کر دیتے تھے، اور آپ کی معیشت جو ہے یہیں سے ڈالر خریدتے تھے اور ڈالر کی ویلیو بڑھتی تھی. اور اسی طریقے کے ساتھ انہوں نے آپ کی معیشت کو بھی کمزور کیا ہوا تھا، اور آپ کی بیلنس آف پیمنٹس پرابلمس بن رہے تھے کیونکہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آپ کی گیپس اتنے کیسے بن رہے تھے بڑے بڑے. تو لوگ کہتے تھے کہ جی 2 بلین کا تجارت ہے، یہ 2 بلین کی ٹرانزٹ ٹریڈ ہے. نہیں، اٹ واز فار مچ مور دین دیٹ. اگر آپ سب کچھ گنے، ہمارے بزنس مین ہیں جنہوں نے یہ کیلکولیٹ کیا ہے، گوہر اعجاز صاحب کہتے ہیں اس کی ویلیو کچھ 7.5 بلین کے قریب تھی. اور اس لیے دس از اے ویری کریٹیکل ایلیمنٹ. اور پرانے زمانے میں انڈیا اس کو بائی پاس کر کے ایران کے ذریعے افغانستان پہنچنا چاہ رہا تھا، مگر وہ بھی اب بند ہو گیا ہے، چاہ بہار والا جو سارا ڈرامہ تھا. تو اس لیے دس از دا ٹائم کہ آپ کسی طریقے کے ساتھ بلاکیڈ جو ہے اس کو افیکٹو کریں. ان اے سینس ایک بڑی آئرونک بات یہ ہے کہ امریکہ نے جو ایران کے ساتھ کیا ہے وہ اب آپ کو افغانستان کے ساتھ کرنا پڑے گا. سینکشنز بھی لگانے پڑیں گے، تجارت بھی روکنی پڑے گی، اور کچھ ملٹری ایکٹیویٹی بھی کرنی پڑے گی. اور پاکستان کے جو امریکہ کے ساتھ اس وقت مثالی تعلقات ہیں، اس میں امریکہ سے پاکستان کیا درخواست کر سکتا ہے؟ ضمن میں جب پہلے بھی ایک رپورٹ آ چکی ہے کہ جو امریکی ہتھیار چھوڑ گئے تھے وہ افغان طالبان کے قبضے میں آ چکے ہیں، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ مطالبہ بھی کر چکے ہیں کہ انہیں وہاں ایئر بیس بھی چاہیے، باگرام ایئر بیس چاہیے، وہ ویپنز بھی انہیں واپس چاہیے. تو پاکستان اس سلسلے میں کیا ریکویسٹ کر سکتا ہے امریکہ سے کردار ادا کرنے کی؟ پاکستان کی کوئی بات نہیں امریکہ مانے گا ریگارڈنگ دا طالبان، اس کو بھول جائیں. اب آپ نظر رکھیں کہ امریکہ اور طالبان کی جو مذاکرات ہیں خفیہ یا وایا انڈیا یا وایا اسرائیل، یہ کیا ہوں گے اور کس کے اوپر ہوں گے، اور اس کی طرف توجہ دیں. بیکاز طالبان جو ہے اب ہاتھ پیر ماریں گے کیونکہ ان کے پاس کوئی براہ راست انڈیا کے ساتھ پاسبلٹی نہیں ہے، اور امریکہ کے ساتھ البتہ ہو سکتی ہے. تو اس لیے اور بہت سے راستے ہیں انڈیا امریکہ سے امداد لینے کے، ان کے ہتھیار جو یہاں پڑے ہوئے ہیں ان کو ایکٹیویٹ کرنے میں. تو ہو سکتا ہے طالبان اور امریکہ کے درمیان بھی کوئی ڈیل ہو جائے. ابھی اٹس ٹو ارلی فار دیٹ. ابھی دونوں سائڈز طالبان اور پاکستان ایک دوسرے کو اسیس کر رہی ہیں کس حد تک یہ لڑیں گے، کس حد تک یہ کمپرومائز کریں گے، کیا کوئی ڈیل ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی. یہ سال ایسے ہی چلے گا مگر آہستہ آہستہ واضح ہوتا جائے گا کہ طالبان کس طرف جا رہے ہیں.